اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تھینک یو سسٹر، آپ نے مجھے کچھ یادداشت یادیں میری تازہ کر دی آپ نے۔ کیا کیا تھا میرے لیے وہ تھا کہ ایک دفعہ وہاں پہ ہو رہا تھا نظم مین کی اقبال ڈے تھا، کہ اقبال ڈے پہ نا کلام اقبال پڑھنا تھا۔ تو ہر ایک نے میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ جو اس وقت فیمس بھی تھا، خود ہی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ یہ نہیں پڑھنا، کوئی اور پڑھ لے۔ تو میں نے کوئی اور تھی ایک اور، لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ نے یہ پڑھنا ہے، خود مین کی دنیا کی محفلوں سے بتا گیا ہوں یار، آپ نہیں یہی صحیح لگے گا، یہ ہے وہ۔ اور انہوں نے مجھے وہ نا جو اس کی جو ٹیوننگ تھی، جو اس کی مین کی، وہ بھی کوئی خاص نہیں تھی اتنی، لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی۔ میری سمجھ میں کیا آ رہا تھا اس وقت میرے دل میں تو تھا فائٹ کرنی ہے، مین کی گانا ہے بس۔ تو پھر میں نے وہ غزل ان کے کہنے پہ اس کی میں نے ٹرائی بھی کی اور پھر گایا بھی۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یار، کیا لطف انجمن کا، جب دل ہی بجھ گیا ہو شورہ سے بھاگتا ہوں، دل ڈھونڈتا ہے میرا دامن میں کوہ کے یہ آگے چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ تو یہ تھا۔ ایک دفعہ میں نے کویشچن کیا تھا کس سے بھلا، وہ ایک حدیث تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر ایسے حالات آ جائیں کہ آپ کے لیے کہیں پہ بھی حلال میسر نہ ہو آپ کو رزق، تو آپ جنگلوں میں جا کے پتے کھا لیں، لیکن حرام مال نہیں کھانا کسی کا۔ یہ تھا۔ تو میں نے نا قاری صاحب سے پوچھا، میں نے کہا قاری صاحب یہ زمانہ مجھے تو لگ رہا ہے آ گیا، یہ زمانہ ابھی آئے گا کہ آنا ہے؟ میں نے پوچھا، اس نے کہا نہیں یہ تو آ چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ بھائی نکلے، آپ پتے کھا کے گزارا کریں، وہ ٹائم آ چکا ہے۔ تو میں گیا بھی کہاں پہ، وہ 5-6 سال میں رہا وہاں پہ بابا چراغ شاہ پہ، کبھی ادھر ادھر بھی جاتا رہا برا، لیکن وہ بھی ایک ایکسپیرینس تھا۔ لیکن میں کہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، دیکھیں کہ یار یہ کیا ہے چیزیں۔ انسان جہاں پہ آتا ہے تو کہتا ہے یار سارے کام میری مرضی کے مطابق ہونے چاہیے، اگر نہیں ہوں گے نا تو میں اس کی مخالفت کروں گا۔ اگر ایسی سوچ ہوگی تو پھر کوئی بھی نہیں مین کے آپ کو اوپر آ کے کسی اور کو گائیڈ کر کے اپنے ساتھ ملا کے میجورٹی کی صورت میں سفر کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر جب انفرادیت کہتے ہیں کیا، معیار انتخاب، حصول مفادات، معیار عدل و انصاف سے عزیز ذاتی خواہشات، یہ ہے ہمارا۔ اب اس کو ہم نے کیسے کرنا ہے، میں تو میرے ذہن میں تو یہی تھا بھائی، سب سے پہلے کہ جو حالات آ چکے ہیں، فائنلی جو آتا ہے کہ کسی کے اوپر ذمہ داری آتی ہے تو وہ تو سیکورٹی فورسز ہی ہوتی ہیں۔ جب آپ کا انصاف کا محکمہ دوسرے سب اب دیکھ لیں ایک چیز، فار ایگزامپل میرا کیس لے لیں، شاید اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایسے رکھا ہو کہ آپ دیکھیں کوئی ایسا ہے ملک جس کو پتہ نہ ہو، کوئی ایسا بندہ ہے جو آ کے کھل کے ساتھ میں جیسے مردوں کی طرح ساتھ ہوتا ہے کوئی دے رہا ہے، آپ دیکھ لیں پہلے یہ۔ تو یہی ہے وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے سب کو، اور دیکھ بھی لیا ہے۔ ہر رشتہ بھی، کام بھی، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو نہیں چھوڑا۔ ہارڈ ورکنگ بھی کی کہ اگر بندہ تھک جاتا ہے، بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، مین کی کیسے بولتا ہے، کیسے وہ رات کو سوتا کیسے ہے، نیند ٹائم پہ آتی ہے کہ نہیں آتی، یہ ہے وہ۔ اس کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ کیسا بیہیو کرتے ہیں، جو لوہے کا کام کرتے ہیں، جو پتھر کا کام کرتے ہیں، انہوں کو بولتے چاچا جی مالچیا بھی نہیں کھلوتا، وہ کہتے ہیں بسی بھی اور لوہے والے بندے انہوں سے دور رہو۔ یہ ہے
چلو اینی وے میں آپ کو اس کے بارے میں نے تھوڑا سا سوچ رہا ہوں کہ کیسے شروع کروں. معاملہ تو بالکل آسان سا ہے لیکن آپ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ الجھا دیا ہے اور بہت زیادہ نقصان کیا ہے انسانیت کا. میں سیدھی بات کرتا ہوں اور بلا سوچے سمجھے اور ابھی بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر مرنے کے بعد جی اٹھنے کا اتنا یقین نہیں ہے. اگر اتنا یقین نہیں ہے تو پھر اتنا مقابلہ کیوں؟ آپ دیکھیں اس کمپٹیشن میں کتنے بے گناہ لوگ چلے گئے ان کو پتہ بھی نہیں تھا ایسی چیزوں کا کیسے بھی ہوتا ہے, اس طرح بھی ہوتا ہے, اس طرح کے کاموں میں. تو وہ جو چلے گئے ہیں, اگر آپ وہاں پہ جا کے بھی ان کے اوپر افسر بن کے بیٹھ جائیں تو یہ خدا ہی تو نہ ہوئی, پھر تو آپ خدا ہو گئے. کتنی کوشش ہی کی ہیں کہ یہ مال ساتھ جائے گا. بڑے بڑے بادشاہوں نے ساری کوششیں کر دیکھی ہیں, اپنے کمروں میں کروڑوں اربوں لوگوں کے لیے چھوڑ کے نہیں گئے, صدقہ جاریہ نہیں بنا کے گئے, چیریٹی نہیں بنا کے گئے, الٹا وہ رکھ گئے وہاں سے. پھر چوروں نے مال نکالا ہزاروں سال بعد, پڑا وہیں کے وہیں رہا, ہل نہیں سکا, ٹھوس نہیں ہو سکا. تو آپ یہ سوچ لیں میں آپ کو پریشان کرنے نہیں آیا ہوں, پریشانی سے بچانے کے لیے آیا ہوں. کیا ہوا کہ آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں, کیا ہوا کہ آپ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے افورڈیبل کی ہیں, اس کے لیے ہم تھینکس کہتے ہیں. لیکن جہاں پہ گائیڈنگ کی اگر ہمیں ہوش آ رہا ہے یا آ گیا ہے تو اگر ہم بھی کچھ بات کر سکتے ہیں تو ہمیں بات کرنے کا موقع تو ملنا چاہیے. اسی کو جمہوریت بھی کہہ لیں یا پڑھے لکھے لوگوں کی بستی کہہ لیں, لیکن ابھی تک تو محسوس نہیں ہوا مجھے کہ یہ آپ پڑھے لکھوں کی بستی تھی یا ہے. وہ آپ لوگوں نے پریکٹیکلی طور پہ ثابت کر دیا. یہ میں دنیا کی پوری ارتھ کی بات کر رہا ہوں, سب کی, اے ٹو لے کے زیڈ تک. اللہ حافظ.